میں مہمان مقرر کا ذرا تعارف کروا دوں کہ آپ کا نام داؤد مولانا محمد انور داؤدی صاحب جو دار ارقم شیرواں میں استاذ ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ میں نے مولانا کو ابھی تک سنا نہیں تھا، لیکن محترم حافظ وسیم صاحب کی بدولت مولانا کی ایک ویڈیو دیکھی تو براہ راست اسی وقت میرے دل پر ایک شعر آیا کہ دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیاں، تیری باتوں میں پنہاں ہے درد دل کی داستاں۔ میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی نصیحت آمیز گفتگو سے سامعین کو محظوظ فرمائے۔ اسٹیج پر مولانا انور داؤدی صاحب۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير الخلق محمد وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. محترم صدر جلسہ، اراکین مدرسہ، حضرات علماء کرام اور پردہ نشین خواتین، عزیز طلبہ، وقت کافی گزر چکا ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہیں اس وقت نیند کی آغوش میں چلے جانا چاہیے تھا، پروگرام کی خوشی میں ابھی تک جاگ رہے ہیں اور مجھے 20 منٹ کا وقت ملا ہے. چاہوں گا کہ آپ سے کچھ کام کی باتیں ہو جائیں. میرے بھائیوں، ابھی بچوں نے جس انداز کا پروگرام پیش کیا یہ صحیح ہے، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، لیکن انہوں نے جس ولولے، جس حوصلے، جس جذبے کے ساتھ، جس کانفیڈنس کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے ہوئے اپنی باتوں کو رکھا، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اگر یہ سلسلہ دراز رہے، محنت اسی طرح جاری رہے تو آگے چل کر کے انشاءاللہ ایک دن یہ اس مدرسے کا، گاؤں کا، علاقے کا نام روشن کر سکتے ہیں. میرے بھائی، جس دین کو آپ مانتے ہیں اس دین کا نام اسلام ہے، اور جو لوگ اس دین پر چلتے ہیں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے. ہم تو وراثت کے دین میں ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس لیے نام اسلام الدین اور کمال الدین رکھ دیا گیا. قرآن ہمیں طاقوں پر ملا، نماز ہمیں محلے میں ملی، مسجد کی تعمیر کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن آپ پیچھے چلے جائیے اور ذرا مڑ کر دیکھیے تاریخ کے صفحات میں، جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، حالات کس قدر خطرناک تھے، مخالفت کتنی شدید تھی،
کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ جب آپ نے اسلام کی تبلیغ کیا اور عقیدہ توحید کو پیش کیا تو زیادہ تر لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، کم دوست ہوئے۔ ایسے بھیانک ماحول میں جہاں خدا کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، جہاں اسلام کا نام لینا ظلم سمجھا جاتا تھا، جہاں قرآن کی تلاوت بغاوت سے تعبیر کی جاتی تھی، ایسے بھیانک ماحول میں اسلام پنپا بڑھا اور اس کی حفاظت ہوئی۔ آج اسلام آپ کی آگوش میں آیا، آج اسلام آپ کے محلے میں آیا، آج اسلام آپ کے گھروں میں آیا، تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جس طریقے سے اسلام آپ کے پاس پہنچا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے یہی اسلام آپ اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ یہ معصوم بچے ایک پتھر کے مانند ہیں۔ پتھر کو تراشا جائے، پتھر کو سلیقے اور قرینے سے سجایا جائے تو تاج محل کی حسین عمارت تعمیر ہو سکتی ہے، اور اگر نہ تراشا جائے، انہیں سماج اور معاشرے میں ڈھکیل دیا جائے تو وہ روڈ اور سڑک کے پتھر ہوتے ہیں جنہیں بیلٹ کچل کچل کر کسی گڈھے میں پاٹ دیتے ہیں۔ یہ معصوم بچے مستقبل کے پھول ہیں، جن کے اندر جن میں تراوٹ نہ پیدا کی گئی، علم دین کی رمق نہ ڈالی گئی، ان میں جذبات نہ ڈالے گئے تو آنے والے موسم میں یہ مرجھا جائیں گے۔ یہ معصوم بچے ہیں جنہیں ہمیں سکھانا ہے اور بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور پیغام کیا ہے، اور اس پیغام کو لے کر کے جانا کہاں ہے، اور کس طریقے سے اسلام کی اشاعت کرنی ہے اور اسلام کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ یہ کہاں بچے سیکھیں گے؟ انہیں دینی ماحول ملے، ان کا مزاج دینی بنایا جائے، ان کی تربیت کا انداز ایسا ہو کہ جہاں وہ اسلام کے بارے میں جان سکیں۔ ماحول ہم اور آپ پیدا کریں گے، ماحول خود سے نہیں بنتا ہے۔ پانی آپ برتن میں رکھتے ہیں، اسے فریز کے فریزر میں رکھتے ہیں، پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، برف بن جاتا ہے۔ وہی پانی آپ برتن میں گیس پر رکھتے ہیں، چولہے پر رکھتے ہیں، اور وہ پانی گرم ہو جاتا ہے۔ پانی کو ماحول جیسا ملا، پانی ویسا ہو گیا۔ ماحول گرم کا ملا، پانی گرم ہو گیا، ماحول ٹھنڈے کا ملا، پانی برف ہو گیا۔ بچوں کو ماحول جو آپ دیں گے، بچہ اس انداز کی تربیت اختیار کرے گا اور اس ماحول میں وہ ڈھلے گا۔ بچہ کیا ہے؟ خالی گلاس ہے۔ بچہ کیا ہے؟ ایک کورا کاغذ ہے جس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ جو آپ لکھیں گے، جو آپ سمجھائیں گے، جو آپ بتائیں گے، بچہ اس ڈھرے پہ چلے گا۔ بچہ کیا ہے؟ گدھا ہوا آٹا ہے۔ جیسے مائیں اس آٹے کو جیسے چاہتی ہیں، جو چاہتی ہیں بناتی ہیں۔ کبھی اس گدھے ہوئے آٹے کا پاٹھا بنا لیا، کبھی سموسے بنا لیے، کبھی پوری بنا لیا، کبھی گھما لیا، کبھی سیدھا کیا۔ بچے کی ابتدائی عمر اسی انداز کی ہے۔ آپ جس طریقے کی تعلیم دیں گے، آپ جس طریقے کا ماحول دیں گے، بچہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور وہ چیز اس میں بھر جائے گی۔ میں کہتا ہوں بچوں کو کم سے کم آپ پنجم تک پرائمری تعلیم ایسے دینی ماحول میں دیجئے جہاں لوگ سمجھتے ہوں اور جہاں لوگ یہ جانتے ہوں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے پیغامات کیا ہیں۔ اس لیے کہ مدارس و مکاتب کے جو مقاصد ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، بچوں کو اس ماحول تک نہیں لے جا سکیں گے۔ جنہوں نے تعلیم کا مقصد یہ بنایا کہ اچھا انسان بن جائے، اچھا مسلمان بن جائے، وہاں یہ ماحول ملے گا۔ اور جہاں تعلیم کا مقصد تجارت بن جائے گا، جہاں تعلیم کا مقصد تعلیم برائے تعلیم بن جائے گا، پھر وہاں اس بچے کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ اس بچے کو یہ سکھایا جائے گا، اس بچے کو یہ بتایا جائے گا، اس بچے کے ذہن و دماغ میں یہ ڈالا جائے گا
कहेगा कि पढ़ लो बेटा, बड़े होगे तो बहुत पैसा मिलेगा, और बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटा वकील बनेगा तो घर में फरावानी होगी और बिल्डिंग बनेगी और गाड़ियां आएंगी। तो जाहिर सी बात है, जब वो पढ़ कर आएगा और डिस्पेंसरी पे जाएगा, एक लेटी औरत जो दर्द से करा रही हो, जिस दर्द ज़ह में मुब्तला हो, पैदाइश करीब हो, करीबुल विलादा हो, और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन उस डॉक्टर के जहन में बैठाया गया था कि जब पढ़ के निकलेगा तो बहुत पैसा मिलेगा, इसलिए वो कहेगा स्थिति बहुत गंभीर है, खून की जबरदस्त जरूरत है, 25,000 एडवांस काउंटर पर जमा करिए, वरना औरत की जिंदगी खतरे में है। बेचारे मरता क्या न करता, जेवर बेचेंगे, कर्ज लेंगे, यहाँ रोएंगे वहां, इसलिए कि उसे पढ़ाया गया है कि पैसे कमाओगे। इंजीनियर इसलिए बना है कि रोड का ठेका मिलेगा तो खूब पैसे मिलेंगे। जब तालीम का मकसद तिजारत बन जाए, जब तालीम का मकसद बराए तालीम बन जाए, जब तालीम का मकसद अपनी दुकान और अपने पेट का पालन हो जाए, तो फिर उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से, उस मदरसे से डॉक्टर नहीं डाकू निकलेगा, मास्टर नहीं चीटर निकलेगा, इसलिए कि उसके मिजाज को वो रंग नहीं दिया गया जो इस्लाम ने सिखाया था, जो इस्लाम ने बताया था। मेरे भाई, बच्चों के तई आपको बहुत हसास होना पड़ेगा। आज आप हजरात बैठे हुए हैं, कोई 50 साल का है, कोई 40 साल का है, आपको नमाज की दुआएं, आपको मामूलात यौमिया की दुआएं इसी मकतब की पढ़ी हुई याद है कि आप नमाज पढ़ ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कुरान की सूरतें याद हैं। अगर आपने मकतब को मजबूत नहीं किया, अच्छे मुदर्रिस, काबिल मुदर्रिस और फिर उनकी तनख्वाह बेहतरीन का इंतजाम नहीं किया, तो हिंदुस्तान के जो हालात हैं और हिंदुस्तान में कुछ लोगों की जो प्लानिंग है, आने वाले 20 से 30 साल में, मैं पेशीन गोई नहीं करता, लेकिन माजी और हाल के जो हालात हैं उससे कोई भी आदमी ये तज्जिया कर सकता है और ये निकाल सकता है कि आने वाले 20 से 30 साल में आपको मस्जिद का इमाम नहीं मिलेगा, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि अंग्रेजियत का ये मकसद था कि मुसलमान पढ़े, हिंदुस्तान पढ़े, लेकिन फिक्र और सोच के एतबार से वो अफरंगी होना चाहिए, फिक्र और मिजाज के एतबार से वो अंग्रेजी होना चाहिए। इसीलिए हमारे अकाबिर ने मदारिस का जाल बिछाया, मकातिब का क़याम अमल में लाया कि बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि पंजुम तक की प्राइमरी तालीम आपने दीनी माहौल में दिया तो वो बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़कर आएगा, उसकी शक्लो सूरत बदल सकती है, उसका लिबास बदल सकता है, लेकिन उसका अकीदा नहीं बदल सकता। लिखा हुआ है, एक कॉन्वेंट स्कूल में बस जा रही थी और कुछ बच्चे बैठ के चल रहे थे। वो जो बस का ड्राइवर था वो क्रिश्चियन था, उसने गाड़ी को रोका, कहने लगा बच्चों बस खराब हो गई है और जितने मजहब के लोग हो अपने अपने खुदा के नाम से दुआ करो कि बस चालू हो जाए। तो एक हिंदू का बच्चा आता है, अपने भगवान के नाम से दुआ करता है, बस चालू नहीं होती है। एक मुसलमान का बच्चा आता है, अपने अल्लाह के नाम से चालू करता है, बस स्टार्ट नहीं होती है। आखिर में एक ईसाई बच्चा आता है, गॉड के नाम से दुआ करता है और सेटिंग रहती है, और उस बस के ड्राइवर ने उसको फौरन स्टार्ट किया, कहा देखो गॉड के नाम से बस स्टार्ट हुई, इसका मतलब ईसाई मजहब सच्चा है। मैं बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ, मकातिब से मेरा खास जुड़ाव है। मैं एक मुफ्ती साहब कहने लगे, बांग्लादेश का वाक़या है, एक साहब बीमार हुए, कहने लगे बेटे दुआ करो, शिफा तो अल्लाह की ज़ात देती है। तो उसके बेटे ने कहा आप कैसे कह रहे हैं, अरे खुदा तो तीन है ना, तो अकेले कैसे खुदा शिफा देंगे। इसलिए कि वो ऐसे स्कूल में था जहां का निजाम, जहां का सिस्टम ईसाइयत के हाथ में था। अफसोस इस बात का है कि हमारे लोग जो इस मैदान में आगे आते हैं, आगे आना चाहिए। इस वक्त हमें अच्छे वकला की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर की
ضرورت ہے جو اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں. آج اچھے اور ہر میدان میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن جب وہ اسلامی مزاج سے روشناس ہوں گے، اس ماحول سے آئیں گے، تو وہ اسلام کی وکالت کریں گے، اسلام کی ترجمانی کریں گے. میرے دوستو، ضرورت کو آپ سمجھئے. اب ایک جگہ میرا جانا ہوا کہنے لگے، مل صاحب ایک امام صاحب نے نماز پڑھایا اور سجدہ سہو کر لیا آخری میں. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا سجدہ سہو آپ نے کیوں کیا؟ تو کہنے لگے ہوا کھل گئی تھی. کہنے لگے ہوا کھلنے سے تو نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کیسے سجدہ سہو کر کے نماز صحیح کر رہے ہیں؟ پوچھا تنخواہ کتنی ہے؟ پوچھا 500 روپیہ. آپ کی غلطی نہیں ہے، 500 روپیہ والا تو نماز ایسے ہی پڑھائے گا. اچھی بہترین تنخواہ، بہترین فیس لگائیے، بہترین دماغوں کو لائیے اور بہترین سیلبس تیار کیجئے جو دنیاوی اور دینی اعتبار دونوں کو محیط ہو، اور بہترین انداز سے نگرانی فرمائیے، مانیٹرنگ کیجئے، مدرسے میں وقت دیجئے. یہی بچے مستقبل کے امام الہند ہوں گے، شیخ الاسلام اور شیخ الہند ہوں گے. اس لیے کوئی ماں کی پیٹ سے عالم اور علماء اور پروفیسر بن کر نہیں آتا. آپ سے پوچھو گی، آپ بچے یہ آپ کی امانت میں ہے، آپ کی نگرانی میں ہے، خدا آپ سے پوچھے گا میں نے آپ کے ہاتھ میں 200 بچے آپ کی نگرانی میں دیا تھا، آپ نے کتنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. میرے بھائی، علم کی فضیلت کو آپ سمجھئے. میں نے اسی مناسبت سے ایک حدیث پاک پڑھی تھی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چاند کو فضیلت ستاروں پر ہو. ایک عالم جس نے علم سیکھا ہو اور اس پہ عمل کیا ہو، وہ ایسا ہے جیسے چاند اور اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے ستارے. علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور جو انبیاء ہوتے ہیں وہ وراثت میں درہم و دینار چھوڑ کر نہیں مرتے. حضرت ابو ہریرہ نے لوگوں سے کہا، تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگ چاروں طرف سے دوڑے. کسی نے سوچا حضور کی چپل بڑھ رہی ہوگی، حضور کی پگڑی مل رہی ہوگی، حضور کا عصا بڑھ رہا ہوگا، حضور کا جبہ بڑھ رہا ہوگا. لوگ دوڑے، دیکھا کچھ نہیں. کہیں درس قرآن چل رہا ہے، کہیں درس حدیث چل رہی ہے، کہیں حلقات دین لگے ہوئے. لوگ ابو ہریرہ پہ دم پیستے ہوئے آئے، کیسی وراثت؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ارے سنو، انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت درہم و دینار چھوڑ کر نہیں مرتے، وہ علم چھوڑ کر مرتے ہیں. اس علم کو زندہ کرنا، اس علم کو تازہ کرنا، اس علم کو آگے بڑھانا، یہ نبی کا کام ہوا. اکثر میں کہا کرتا ہوں، جو پتی اپنے درخت سے ٹوٹ کر گر جاتی ہے، کسی نہ کسی دن وہ سوکھ جائے گی. میرے بھائی، جو قوم اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے کلچر سے کٹ جائے گی، کسی نہ کسی زمانے میں اسے لوگ اچک لیں گے، دشمن کھا جائے گا اور پھر وہ کہیں کا نہیں ہوگا. مل کر کام کیجئے، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیے، ایک مثالی مکتبہ بنائیے، ایک مثالی پروگرام کیجئے، تاکہ یہ بچے جو ابھی معصوم ہیں، جن کے ذہنوں میں آپ کے، جن کے سروں پر آپ کے ہاتھ ہیں، انہیں لگے کہ میرے پیچھے کوئی مضبوط ہاتھ ہے. انہیں نہ لگے کہ میرے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، بس پروگرام ہوتا. ماشاءاللہ، گاؤں کے لوگوں کا ماحول دیکھا، آپ لوگوں نے دلچسپی لیا اور یہاں آئے، بڑی اچھی بات ہے. مدرسے میں بھی آنا جانا لگائیے. کھیتویہ جب تک نہیں کریں گے بہترین رزلٹ نہیں ملے گا، ورنہ مدرس لوگ تو کام ہے ہی وہ بہترین بچوں کو تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کریں. ایک آیت میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ تم بہترین امت ہو، ساری امتوں سے بہتر امت ہو. تمہارا کام یہ ہے لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، بری باتوں سے روکو. اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام کرو. اس کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے. آپ سروے سروا ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. سماج اور معاشرے کی رگ آپ کے ہاتھ میں ہے. تعلیم اور ایجوکیشن پہ مین فوکس ہونا چاہیے. آج جس قوم کے ہاتھ میں تعلیم ہے، جس قوم کا تعلیمی میدان مضبوط ہے، ان کے ہاتھوں میں ملک کی پالیسی ہے. وہ کرسیاں نہیں مانگتے،
उनको ये फिक्र नहीं है कि हम कहाँ हैं, वजारत दाखिला नहीं चाहिए। वजारत दाखिला तो उनकी पॉलिसी का मोहताज होगा, जिनके हाथों में पॉलिसी बनाने का काम होगा। चूंकि वक्त कम है इसलिए बहुत तफसील से मैं बातें नहीं बता सकता, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद है कि आप हज़रात इनकी बातों पर अमल करेंगे।